وعلیکم السلام بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ کیسے خیر و عافیت؟ آج تو ماشاءاللہ بارشیں ہو گئی ہے، موسم بڑا سونا ہے، فصلیں لہلہا رہی ہے، کیسا لگ رہا آپ کو؟ ہاں یار، موسم تو ہے بڑا پیارا، لہلہا رہی ہے، اس کی رونقیں بھی بحال ہوئی ہے، لیکن انسان اسی طرح ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں انسان کیسے ہے؟ حالانکہ ہمارے موٹے تازہ کھانا پینا چلتے پھرتے انسان ہے، اٹھنا بیٹھنا سارے معاملات ویسے ہیں، پھر کیسے جو ہے نا ہمارے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تہذیب جنوکار پہ تنقید کا حق ہے، واہ کیا بات! گرتی ہوئی دیوار پہ تنقید کا حق ہے۔ ہاں میں نے لہو اپنا گلستان کو دیا ہے، مجھ کو گل گلزار پہ تنقید کا حق ہے۔ ہائے کیوں دل جنوں کو مزید جلا رہے ہیں یار؟ زمین بھی لہلہا رہی ہے، فصلیں بھی اگ چکی ہے، ان کی خوبصورتی بھی ظاہر ہو چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے جو ایک موسم بہار کے آمد پر ہوتی ہے۔ بالکل فضا خوشگوار نظر آ رہی ہے، ظاہراً اس کی بناوٹ سجاوٹ سب کچھ نظر آ رہا ہے، جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک بات کہوں، خفا تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، یہ سب کچھ ہے لیکن ہمارے دل مردے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، وجہ کیوں ہمارا دل کیوں مردہ ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر تکبر، کینہ، حسد، قوم پرستی، علاقیت، حب جاہ، حب مال، وہ تمام قباحتیں، وہ تمام بیماریاں ہمارے دلوں میں رچ بس چکی ہے، جس کی وجہ سے انسانیت مر چکی ہے، دل مردے ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف مفاد پرستی کا دور ہے بس؟ جی ہاں، ان فصلوں ظاہری سجاوٹ خوبصورتی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن لیکن اندر سے سب کچھ جلے ہوئے ہیں۔ مطلب ہے کہ مسکراتے چہروں کے پس پشت گپ اندھیروں کے لمبے لمبے پردے ہیں۔ ان گپ اندھیروں کے اندر ٹمٹماتے چراغ ہم کیسے جلا سکتے ہیں؟ اس کے کیا لیے کریں ہم؟ ساری دنیا بھاگ دوڑ کے اندر ہے، ادھر کاروبار، ادھر مال، ادھر جو ہے نا یہ کیسے ایسے کیا جائے کہ جس سے ہمارا بس میں باہمی محبت ہو؟ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسلام اور انسانیت کا درس دینا پڑے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کا درس دیا ہے اور جن قباحتوں کو آپ نے ذکر کیا ہے ان کو ترک کرنا پڑے گا۔ ہم قرآن کی اس صورت کی مصداق بن چکے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بالکل اسی طرح جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارے محبت کے زاویے تبدیل ہو گئے، عقیدت کے زاویے تبدیل ہو گئے۔ پہلا یہ ہوتا تھا کہ گھر میں کمانے والا ایک شخص ہوتا تھا، 10 فرد بیٹھ کر آرام سے کھاتے تھے، اور آج 10 فرد کماتے ہیں پھر بھی خرچے پورے نہیں پڑتے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے قرآن و سنت والے راستے کو چھوڑا، ہم نے انسانیت والے راستے کو چھوڑا، مفاد پرستی، تعصب پرستی، قوم پرستی، علاقیت پرستی، صوبائیت پرستی، یہ وہ تمام بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے آج انسان اوپر سے تو ہنس رہا ہے، مطلب آپ کہ اندر سے رو رہا ہے۔ یہ لہلہاتے کھیت، یہ گلستان، یہ چمن کسی کام کے جب اندر اندھیرا ہو۔ باقی پہلے دور کے اندر یار، صحابہ کے دور کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، غریب فقیر مسکین ٹاٹ کیے جو ہے نا کپڑے پہن کر جو ہے نا کھانا پینے میں کھجور ملتی، لیکن ان کے اندر آپس میں محبتیں تھیں، خالص محبتیں تھیں، ظاہراً مسکرانا بھی تھا، دل کے اندر بھی ان کے لیے خواہش اور خوش آمدید تھی۔ آج میرے خیال ہم ظاہراً تو مسکرا رہے ہیں لیکن اندر سے کیا ہے؟ سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ ویسے دیکھا جائے بھائی، یقین جانے اس سے سب کچھ ہونے کے باوجود جب اندھیرا ہو تو بندہ کرتا ہے یار کسی جنگل کی طرف نکل جاؤں، اس شہر کے گہما گہمی گاڑیوں کے ٹانٹا اور شور شرابہ سے دل کرتا ہے اور پہاڑ کی طرف نکل، پھر بھی دل کے اندر آتا ہے کہ یار شہر کے اندر رہ کر آپ نے دین کا کام کرنا ہے۔ یہ ذرا ایک بات تسلی دیتے، وگرنہ یقین جانے دل مردہ ہو چکا ہے یہاں ان ٹینشنوں کو دیکھ کر، ان پریشانوں کو دیکھ کر۔ سچ کہا، ایسے کھیت، ایسے سرسبز شاداب علاقے میں چلے جائے تو روح کو سکون ملتا ہے۔ ویسے میں ایک بات بتاؤں، میں فطری طور پر نا کہ جب یہ پانی جب شر کی آوازیں آتی ہیں نا اور پرندوں کی چان چان کی صدائی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ درختوں کی لہلانے کی شاں شاں کی آوازیں ہوتی ہیں نا، اندر سے دل ایسا پھوٹ پڑتا ہے نا کہ بس یہاں ساری زندگی بسر کروں، لیکن کیا کروں، حوادثات زمانہ کے اندر بیڑیاں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں۔
پھر انشاءاللہ ملیں گے، ایک ملاقات اور کریں گے نیکسٹ ٹائم۔ اللہ حافظ۔ اللہ